نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین اکرام، ہمارے ملک میں، ہمارے یہاں، ہمارے سماج میں، ہمارے آسام میں ایسا ایک ماحول بنی ہے کہ جب کوئی انسان مر جاتے ہے، والدین میں سے کوئی ایک یا تو کوئی رشتہ دار، کوئی اپنا آدمی مر جائے تو مرنے کے بعد ہی ہمارا ایک بدعت شروع ہوتا ہے۔ جو کام میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کوئی صحابہ، کوئی تابعی، کوئی تابعین، کوئی محدثین جو کام نہیں کیا، وہ کام ہم عبادت کی غرض سے، عبادت کے طور پر ہم لوگ کر رہے ہیں، اور اس سے بھی ہم لوگ ثواب کی امید بھی کرتے ہیں۔ لیکن جو کام نبی نہیں کیا، جو کام صحابہ نہیں کیا، جو کام کوئی ائمہ حضرت نہیں کیا، وہ کام کیسے عبادت بن سکتا ہے؟ تو اسی لیے وہ کام یہ ہے کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے نام پر کھانا کا انتظام کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں 3 دن کی مساکین کو کھلائے جاتے ہیں، اس کے بعد 5 دن کے بعد بھی کھلائے جاتے ہیں، پھر 40 دن کے بعد بڑا 2-3-4 گائے ذبح کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد لوگوں کو مدعو کیا جاتی ہے، پھر انہوں کو کھانے کی انتظامات میں کھانا کا انتظام کیا جاتا ہے۔ یہ سب کیسے ہے؟ یہ سب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ اگر دیکھیں تو ان کی زندگی میں اس کے بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کی بیٹے ابراہیم، اس کے بیٹے ابو طاہر، اور اپنے زندگی میں بہت سارے صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم نے انتقال فرمایا۔ احد کے میدان میں، بدر کے میدان میں بہت سارے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شہید ہوا، لیکن کسی کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کی انتظام نہیں کیا۔ جب ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں، جب لوگ مر جاتے ہیں، مرنے کے بعد کھانا کے انتظام کرتے ہیں، تو جب لوگوں کو دعوت دیے جاتے ہیں، ان میں سے فقراء تو نہیں ہوتے ہیں، ان میں تو مسکین تو کم ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے ایسا لوگ زیادہ ہے جو نماز کی بات ہی تو نہیں، لیکن نماز کی بھی وہ کیا کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، نماز پڑھنے کو وہ بیکار کام کہتے ہیں، وہ شراب پیتے ہیں، وہ سود گھوش میں مشغول ہے۔ ایسے جو لوگ ہیں کہ بڑا بڑا گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے، ان لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتا ہے، اور ان لوگوں کو ہم دعوت کے طور پر ان کو کھلاتے ہیں۔ فلہذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ رضی اللہ تعالی علیہ نے اور سارے علماء نے یہ کام نہیں کرتے ہیں، اور انہوں کو دعوت کھلانے کا مطلب یہ ہے، جن لوگوں نے شراب پیتے ہیں، جن لوگوں نے کیا کرتے ہیں، جن لوگوں نے نماز بالکل نہیں پڑھتے ہیں، روزہ بالکل نہیں رکھتے ہیں، ان لوگوں کو کھانا کھلانا یہ ایسا ہے کہ اس کے کام میں آپ شرکت کرتے ہیں، اس کام کو، یعنی نماز نہ پڑھنے کا آپ نے ان کو کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے۔ لیکن آپ یہ جانیے، آپ کے علم میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ کام حدیث اور قرآن آیت شریفہ میں کسی ایک جگہ میں یہ ذکر نہیں ہے کہ انسان جب مر جاتے ہیں تو اس کے نام پر کسی کو کھانا کھلایا جائے۔ تو اسی لیے اگر کسی نے چاہا کہ میرے والدہ یعنی میرے والدین میں سے یا کوئی اپنا آدمی جب مر جاتے ہیں، ان کے قبر میں کوئی ثواب پہنچانا ہے، تو کھانا کے بغیر اور کئی ایسے عبادت ہے جس میں ان کے قبر تک ثواب پہنچانا کی ایک وسیلہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ ایک آپ کیا کر سکتے ہیں، اس کے نام پر کوئی صدقہ جاریہ کر سکتے ہیں۔ جو صدقہ مرنے کے بعد آپ ایک مثال کے طور پر آپ کوئی ایک راستے کے کنارے میں ایک کل، یعنی جہاں پانی نکلتے ہیں، ٹیوب ویل، ایسے ٹیوب ویل لگا دیا جائے جس سے لوگ پانی پی لے، اور کوئی پھل کے درخت لگا دیا جائے جس سے وہ پھل لوگ کھائے، اور ایسے کام جو صدقہ جاریہ ہوتے ہیں، یا تو کوئی صدقہ ہو، ایسا صدقہ اس کے نام پر کی جائے تو اس کے ثواب وہ قبر میں سو کر ہی پاتے رہیں گے۔ اور اس کے دوسری بات یہ ہے کہ ہاں آپ کھانا کھلا سکتے ہیں، تو وہ کھانا کس کو کھلائے؟ آپ کوئی جس کے پاس کھانا نہیں ہے، یعنی وہ مساکین ہے، اس کو آپ کھانا کھلا سکتے ہیں، لیکن مردہ کے نام پر نہیں، بلکہ اپنے طرف سے کوئی کھانا کھلانے کے بعد آپ اگر خود اس کھانا کی جو ثواب ملتا ہے، وہ ثواب آپ کی بھائی کی، آپ کے ماں باپ کی قبر میں
ایصال کر دے تو یہ الگ بات ہے، یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن کھانا کی کوئی انسان مرنے کے بعد اس کے نام پر، اس کے نام سے دعوت کیا جاتے ہیں اور اس کے نام پر کھانا کے انتظامات کیے جاتے ہیں، یہ بالکل اسلام میں مشروع نہیں ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں یہ آتے ہیں، جس میں حدیث شریفہ میں یہ آتے ہیں کہ آپ اگر اپنے مردوں کے اوپر عذاب کو بڑھانا چاہتے ہیں، آپ کے مردوں کے اوپر دوزخ کی آگ جلانا چاہتے ہیں، تو وہ کیا کرے، اس کے نام پر کوئی کھانا کا انتظام کیا جائے۔ تو اسی لیے بھائی، اگر ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ یہ کھانے کے ذریعہ میرے ماں باپ کی، میرے اپنے آدمی کی قبر میں آگ جلا دینے کے کسی کا نیت نہیں ہے، تو اس لیے یہ ایسا کام کرنا بالکل ٹھیک نہیں۔ اور مردوں کے اوپر دوسرا کام آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے صرف دعا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استغفروا لاخیکم، حدیث شریفہ بخاری کی روایت ہے، حدیث شریفہ میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، دعا کرو۔ تو مردوں کے لیے صرف دو عمل آپ کر سکتے ہیں، ایک صدقہ جاریہ یا تو صدقہ، اور دوسرے ہے دعا۔ ان کے بغیر آپ جتنی ہی عمل کریں تو مردہ کے لیے کوئی نفع نہیں دے گا، مردہ کی قبر میں کوئی ثواب نہیں پہنچتا ہے۔ اسی لیے بھائیوں اور بہنوں اور دوستوں، جو کام میرے نبی نہیں کیا وہ اسلام نہیں ہے، جو کام ہمارے صحابہ میں سے کوئی نہیں کیا تو وہ اسلام نہیں ہے، اور جو اسلام نہیں ہے اگر وہ ثواب کی نیت سے ہم لوگ کریں تو اس کے لیے قبر میں ہم کو عذاب ملے گا۔ اسی لیے بھائی اور بہنوں اور میرے دوستوں اور مسلمان بھائیوں سے میرا گزارش ہے کہ ہم سب یہ ناجائز کام کو چھوڑ دیں، ہم یہ مردوں کے نام پر یہ کھانا کھلانے کو چھوڑ دیں، اور ان کے لیے دعا مانگیں گے اللہ کے پاس، اور ان کے صدقہ کریں گے۔ یہ دونوں صرف اسلام میں مشروع ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو کام کرنے کے لیے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہم نے ہم کو یہ دو کام کرنے کے لیے سکھایا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کھانا کے انتظامات بالکل ٹھیک نہیں ہے، یہ شریعت میں نہیں ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ سب کام ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو یہ کام، یہ دین کے بارے میں سمجھنے کے بعد یہ کام چھوڑنے کے توفیق عطا کرے، اور مردوں کے لیے جو اچھا ہو ایسا کام کرنے کے لیے ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔